ہم نے آن لائن اسکول لاسٹ ایئر کھولا 1-2 بچوں سے، اب اس میں 120 بچے ہیں جو ساری دنیا سے اس میں شامل ہیں۔ نہیں، بہت اچھا ایفرٹ ہے، اور میں مطلب یعنی کہ آپ مجھے بتا ہی رہے تھے اس حوالے سے، آپ نے کہا کہ اس میں کیڑے نکالوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کیڑے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے سے فیڈ بیک پوچھ رہے ہیں تو ٹائمنگ ذرا تھوڑی سی ایڈجسٹ میں بھی ہو۔ ہم نے فنڈامنٹلی ایجوکیشن سسٹم کو پچھلے 200 سال کے اندر تبدیل نہیں ہوا۔ ہم نے بلیک بورڈ کو وائٹ کر دیا، وائٹ کو ٹچ اسکرین کر دیا، ڈیجیٹل بورڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد ٹیبلٹس دے دیے، لیپ ٹاپس دے دیے۔ فنڈامنٹلی کلاس روم نہیں چینج ہوا۔ ایجوکیشن آج بھی وہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جس کے اندر یو کے اندر 2-4 اسکول ہیں جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ڈفرینٹ انہوں نے ٹرائی کیا۔ السلام علیکم ایوری ون، آج میں خرم کے ساتھ ہوں، اور خرم جو ہیں پاکستان کی خدمت میں بہت کچھ لٹا چکے ہیں اپنا اور آج کل یہ گوشہ نشیں ہیں امریکہ میں اپنے گھر پہ، تو میں نے کہا کہ چیک کروں کہ طبیعت ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ درخت پہ واپس پتے نکلنا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، جب پھل آئیں گے تو یہ آپ کو پھر انشاءاللہ نظر بھی آئیں گے۔ تو میں آج چاہوں گا کہ یہ میرے اسکول کے یہ ماشاءاللہ سراغ بہت اچھے کرتے ہیں، یعنی کیڑے بہت اچھے نکالے تھے، ویسے تو پورا پاکستان کے پاس PhD اس کام کا، تو لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مشن کو سمجھیں اور اس کے اندر جو آپ کے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کریں کہ وہ نظر آئیں۔ تو خرم بھائی، ہم نے ایک اسکول بنایا ہے، یہ اس کی 2 عدد موسٹ پاپولر کتابیں ہیں، اور ہمارے جو اسکول کے مقاصد ہیں وہ 2-3 ہیں۔ میں پہلے پچ دے دیتا ہوں، پھر کتابیں دیکھ لو، پھر تم جو سوال کرے گا۔ تو ہمارے ملک کے اندر 240 ملین لوگ رہتے ہیں، 27 ملین اسکول نہیں جاتے، کسی بھی اسکول نہیں جاتے، 60% یعنی تقریباً 160 ملین اپنا نام کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہر سال 7 ملین بچے یعنی 22,000 بچہ روز پیدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، TCF ہے، تو TCF کے پاس 2,000 اسکول ہیں، اور ایک اسکول میں 1,200 بچہ پڑھتا ہے، اور تقریباً 1.6 ملین بچوں پہ وہ امپیکٹ لا چکے ہیں۔ 27 میں سے اگر 1.6 ملین نکال دیں تو بھی 25 ملین بچے بچ جاتے ہیں۔ 1,10,000 اسکول ایسے ہیں جو 2,000 روپے مہینے سے کم فیس چارج کرتے ہیں۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 800 روپے مہینہ یعنی $2.5 دے کے ایک بچے کی فیس دیتی ہے پرائیویٹ اسکول کو کہ تم پڑھا دو، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، یہ پیسے لے لو، ہمارے لیے تم پڑھا دو۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی اور انٹرنیٹ آ گیا، ان کے آنے کے بعد کبھی کسی نے کوئی اسکول ایجاد نہیں کیا۔ ہوا یہی ہے کہ اسکول کے اندر جیسے یہ گھر ہے، تو اگر یہ گھر 120 سال پہلے بنا ہوتا تو یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی، تو جو گھر بنا ہوتا وہ بجلی کے لیے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، تو بجلی کے حساب سے ڈیزائن نہیں ہوتا، بلکہ بجلی کی تاریں اوپر سے نظر آتی ہیں کہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح اسکولوں میں انٹرنیٹ کا تو کوئی ذکر نہیں تھا، تو انٹرنیٹ چپکایا جاتا ہے اسکول کے اندر، اور AI تو بالکل ہی ابھی تک چپکانا بھی شروع نہیں کیا۔ تو میری خواہش یہ تھی، کیونکہ میرا ٹیک کا بیک گراؤنڈ تھا، کہ ایسا اسکول بنایا جائے جو کہ گراؤنڈ اپ AI کے سامنے رکھتے بنایا جائے۔ جیسے کہ آپ انٹرنیٹ کے پرانے یوزر ہیں، پہلے ویب کرالر سافٹ ویئر ہوتا تھا، پھر موزریلا آیا، پھر نیٹسکیپ آیا، پھر کروم آیا، انٹرنیٹ ایکسپلورر آیا، تو کروم نے کیا کیا کہ ہم شروع سے OS بنائیں گے، اپنا وہ بنائیں گے براؤزر۔ اسی طرح سے کروم OS انہوں نے اسکریچ سے بنایا۔ تو میری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم اسکول کو ری تھنک کریں کہ فیوچر کا اسکول کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم AI کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ AI ہر چیز میں ڈسرپشن لائے گی، لیکن ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن چاہیے ہوگی، آداب زندگی، ایتھکس چاہیے ہوں گے، اخلاقیات چاہیے ہوں گے، ادب و آداب چاہیے ہوں گے، سیکھنا آنا، سیکھتے کیسے ہیں، ان لرن کیسے کرتے ہیں، یہ چاہیے ہوگا، کرکٹ گیمز یہ چاہیے ہوں گے، ہائیجین چاہیے ہوگی، میڈیٹیشن جس سے فوکس آتا ہے وہ چاہیے ہوگی، یوگا جس سے باڈی اچھی رہتی ہے وہ چاہیے ہوگی، کوکنگ جو کہ ہم نہیں کرتے، گھروں میں نہیں سکھاتے، وہ چاہیے ہوگی۔ تو ہم نے یہ سارے کمپوننٹ اپنے اسکول میں ڈالے۔ ہمارے اسکول میں کوکنگ کی کلاس ہوتی ہے، میڈیٹیشن ہوتی ہے، اسکول کی صفائی کی کلاس ہوتی ہے، ہر ہفتے بچے کو باتھ روم دھونا ہوتا ہے جو کہ نارملی لوگ گھن کھاتے ہیں، تو پرنسپل دھوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرنسپل بھی دھونے کو تیار ہے، تو میں بھی دھونے کو تیار ہوں، میں نے بھی دھو کے ویڈیو، ہم سب ویڈیو لگاتے ہیں کہ جا کے جو کام کرتے ہیں دکھا کے کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ یا تو انسپائر ہوں یا ڈانٹ دیں، دونوں میں سے کچھ تو ایک ہوگا۔ سو یہ اسکول کے اندر جیسے میں چھوٹا تھا تو میں کام کرتا تھا، ایم شور بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن سے کام کرتے ہیں،
تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 5ویں میں بچہ لیتے ہیں جس کی انگریزی مناسب ہوتی ہے، 6ٹھی تک اس کو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، آداب و آداب سکھاتے ہیں، 6ٹھی تک اس نے $100 مہینہ کمانا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کمانا ہوتا ہے کہ اس کو انٹرنشپس کراتے ہیں آؤٹ آف پاکستان، اور اس انٹرنشپ فری میں کراتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو پیڈ انٹرنشپ پہ لے جاتے ہیں، فری لانسنگ بھی سکھاتے ہیں، فری لانسنگ سے بھی کام لے سکتا ہے، اور بھی سوچیں گے کہ کیسے پیسے کما سکتا ہے، کیونکہ گول یہ ہے کہ بچے نے 28,000 کمانا ہے، $100، اور آدھا اسکول کو دینا ہے، آدھا ابا کو دینا ہے۔ تو جو ماڈل تھا کہ آپ کو اسکول کے لیے فنڈ ریزر کرنا پڑتا تھا، اس سے آپ بچے کو پڑھاتے تھے، اب الٹا ہو رہا ہے، اب اسکول کو پیسے مل رہے ہیں، 14,000 مل رہے ہیں جبکہ 2,000 لے رہا تھا وہ۔ تو آل آف اے سڈن اسکول جو ہے وہ زیادہ اچھی ٹیچر کو فیس دے سکتا ہے، زیادہ لوگ اسکول کھول سکتے ہیں، جو 27 ملین اسکول آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے تو عیاشی ہو گئی اسکول والوں کے لیے کہ اور اسکول بناؤ اور اسکول بناؤ، یہ تو بچے پیسے کما رہے ہیں۔ تو 7ویں 8ویں تک اس نے $500 مہینے تک پہنچنا ہے۔ وہ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا، جیسے جیسے ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ بھئی اس کو ایگزیکٹلی کیسے کرنا ہے۔ 8ویں کے بعد اس کی چوائس ہے کہ وہ میٹرک کر لے، GED کر لے، یا ہمارا ایک اور ٹریک ہے اس کو جوائن کر لے، 4 سال کا ہی پروگرام ہے۔ 8ویں کے بعد 9th میں اگر وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اب اس نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے۔ وہ اسٹارٹ اپ کس چیز کا ہوگا؟ ہم 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں اس کو ایک والا لگا دیتے ہیں۔ 120 پرابلمز ہیں ہمارے ملک کی، ہم کہتے ہیں جی آپ نے پانی والا بن جانا ہے، آپ نے بجلی والا بن جانا ہے، آپ نے انگریزی والا بن جانا ہے، یہ 10 ملین لوگوں کو پرابلم ہے، آپ بس یہی پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھیں، اس ٹیڈ ٹاک کی ایکسپلینیٹری ویڈیو بنائیں، اور اس ایکسپلینیٹری ویڈیو بنانے کے بعد اس آدمی کو ٹیگ کر دیں جس نے وہ ٹاک دی تھی، وہ سوشل میڈیا پہ آیا کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ دین آپ اس کا پوڈ کاسٹ کریں۔ تو آپ آہستہ روزانہ کیا ایکیومولیٹ کر رہے ہیں؟ مور انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پرابلم، اور آپ روزانہ ایک ڈاکیومنٹری بناتے ہیں اسی پرابلم کے اوپر، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اسی پرابلم کے اوپر، کتابیں اگر ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ سے، اسی پرابلم پہ آپ کا فوکس رہتا ہے۔ اور 9th کلاس میں جا کے اسٹارٹ اپ بھی اسی پرابلم کا آپ نے شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سارے جاننے والے وہی ہیں، اینڈ دین یو امپیکٹ اے ملین پیپل، یو ٹرائی ٹو سیل یور اسٹارٹ اپ کہ ایٹ لیسٹ $1 ملین آ جائے، اور اپنا نام کسی بھی ریزن سے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ڈلوا دو۔ اس کے لیے ڈسپلن ریکوائر ہوتا ہے، آنا کچھ ریکوائر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایک کنسلٹنٹ ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے، گینس بک میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اس میں اگر بچے میں ڈسپلن ہے تو وہ یہ اچیو کر سکتا ہے، وچ ول بی نیڈ فار ایوری تھنگ، چاہے بزنس کرنا ہو، چاہے زندگی گزارنی ہو، بغیر ڈسپلن کے زندگی بڑی گڑبڑ گزرتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے گینس بک کا آنسر بھی اس میں ڈالا ہے۔ میرے خیال میں یہ لب لباب ہے، اور پہلے ہم نے سب سے پہلے ابراہیم حیدری کورنگی سے آگے ایک اور جگہ ہے وہاں کھولا، پھر ہم نے اسلام آباد میں کھولا، پھر ہم نے ایک اور شہید ملت پہ ہمارے پاس جگہ تھی وہاں کھول دیا، پھر ایک مدرسہ بنا دیا ہے ایک اور، جس میں بغیر پڑھے لکھے بچے لیتے ہیں اور ان کو AI کے ذریعے امہرس کرتے ہیں، کمپیوٹرز میں، موبائل میں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، عربی بھی پڑھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو BC ٹریک پہ چلے جائیں گے۔ پھر ہم نے آن لائن اسکول لاسٹ ایئر کھولا 1-2 بچوں سے، اب اس میں 120 بچے ہیں جو کہ ساری دنیا سے اس میں شامل ہیں۔ نہیں، بہت اچھا ایفرٹ ہے، اور میں مطلب یعنی کہ آپ مجھے بتا ہی رہے تھے اس حوالے سے، آپ نے کہا کہ اس میں کیڑے نکالوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کیڑے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تھوڑا سا ٹائمنگ، اگر آپ میرے سے فیڈ بیک پوچھ رہے ہیں تو ٹائمنگ تھوڑی سی ایڈجسٹ میں بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی حصے کو منہا کر دیا جائے اور کسی کو مطلب ایڈ کر دیا جائے، یہ تھوڑا سا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، وہ جب تک یہ نہ پتا ہو کہ کیل کا وہ ہتھوڑی کہاں مارنی ہے، آپ کیل ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کم فورس اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ بہت زیادہ فورس اپلائی کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے میکنزم کے اندر تھوڑا سا اگر ہلکی سی ایڈجسٹمنٹس ہو سکے تو یہ میرا فیڈ بیک ڈیفائن ہو۔ کر دیں۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ ہم نے، اور سب سے پہلے تو آپ کے اس فیڈ بیک کے اوپر جو مطلب پوری انٹروڈکشن تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس پہ کافی اس ٹاپک کے اوپر آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ تھے وہاں پہ 2019 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے لفٹ کے اندر، تو میں نے پورا ایک سیشن، بلکہ ایجوکیشن کا پورا ٹریک تھا، اس ٹریک کے اندر بلکہ میری یہ بھی ایک ٹاک تھی، وہ فہد نے بلکہ کہا کہ آپ سب سے بہتر ہو سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ فائر سائڈ چیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی بلکہ ابھی پڑھی ہوئی ہے۔ تو میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے فنڈامنٹلی ایجوکیشن سسٹم کو
پچھلے 200 سال کے اندر تبدیل نہیں ہوا. ہم نے بلیک بورڈ کو وائٹ کر دیا, وائٹ کو کیا کہتے ہیں ٹچ اسکرین کر دیا, ڈیجیٹل بورڈ ہو گیا, پھر اس کے بعد ٹیبلیٹس دے دیے, لیپ ٹاپس دے دیے. فنڈامنٹلی کلاس روم نہیں چینج ہوا. ایجوکیشن آج بھی وہی ہے پوری دنیا کے اندر. کچھ ایسے ممالک ہیں جس کے اندر آپ فن لینڈ کے اندر کر لیں یا یو کے اندر 2-4 اسکول ہیں جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ڈفرینٹ انہوں نے ٹرائی کیا. تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے اور بالکل اس طرح ہونا چاہیے, اور آئی ریئلی تھینک یو فار ڈوئنگ دس. ٹائمنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے ٹائم لائن پہ نہیں ہے, اس کی اپنی ایک ٹائم لائن ہے, اور وہ ٹائم لائن آپ کو بہت ہی انگریزی سے ریسرچ کر کے سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیا ہے ٹائم لائن. اور سب سے جو چیلنجنگ چیز ہے اس ساری اس ٹائم لائن کو فائنڈ کرنے کے لیے وہ یہ کہ ہر بچے کی ڈفرینٹ ہے. اب آپ کسی کو, جو آپ کا کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ فیکٹری ہے بیسیکلی, اب اس فیکٹری کو آپ کیسے ختم کریں گے, یہ ہے وہ مسئلہ سب سے بڑا. کیونکہ ہم نے کہا کہ انڈسٹریل ایج کے لیے ہمیں بہت بڑے نمبر کے اندر ہمیں ورکرز چاہیے, تو آپ نے ایک وہ سانچے بنا لیے. تو یہ سارے الیکٹریکل انجینئر, سول انجینئرنگ, ڈاکٹر, یہ سب سانچے ہیں. اس میں آپ بچہ ڈالتے ہیں وہ وہاں سے بن کے نکل جاتا ہے. جبکہ ہیومن جو فاؤنڈیشنلی ہر فرد ڈفرینٹ ہے. آپ کو ہم مطلب ٹوئنس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پر آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے علاوہ آپ کو کہیں پر ایک جیسی شکل نہیں ملتی. اگر 8 بلین لوگ مختلف شکلوں کے ساتھ پھر رہے ہیں تو وہ مختلف پرسنالٹی کے ساتھ بھی پھر رہے ہیں. اب آپ ان کو کیسے سانچوں میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ فنڈامنٹل پرابلم جو آپ کے 200 سال پرانے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے. تو اب ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹولز موجود ہیں کہ آپ 8 بلین فریم ورکس بنا سکیں. اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں. تو ٹائم لائن جو ہے وہ ہے 7-7-7. 7 سال آپ نے بچے کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. میں بہت اس بات کو مخالف ہوں کہ آپ بچے کو 3 سال میں 2 سال میں کنڈر گارڈن میں ڈال دیں, 5 سال میں نرسری میں ڈال دیں, 7 سال میں اس کو 2nd-3rd گریڈ میں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. 7 سال تک اس کو چھوڑ دیں. اس کو جو وہ کرتا ہے اور آبزرو کرنے کی ضرورت ہے اس کو, وہ کیا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے. ٹائم لائن کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آبزرو کر کے پتہ چلے گا کہ کیا ہے. وہ کوئی فارمولہ نہیں ہو سکتا. ہاں, بڑا فارمولہ یہ ہو سکتا ہے 7-7-7. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت ہی لائک حکیم الامہ کہہ سکتے ہیں کہ he could actually think he had an amazing wisdom. This is the best. تو اس کے اندر اگر آپ کسی طرح اس ٹائم لائن کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر کام آسان ہو جائے گا. تو میری ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہر بچے کی ٹائم لائن ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی کسی بچے کو 6 سال میں بھی بٹھا سکتے ہیں, کسی کو 16 سال میں بھی نہیں بٹھا سکتے. it's all different. تو یہ ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کمانے کا عمل ہے نا وہ میرے حساب سے 14 سال سے پہلے نہیں شروع ہونا چاہیے. حالانکہ بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے, بہت سی کمیونٹیز ہیں, آپ کی خود کی کمیونٹی ہے جس میں بچے کو نا 5 سال سے آپ بٹھا دیں دکان کے اوپر کہ یار یہ وہاں سے سیکھے گا. وہ جو ٹرانزیکشنل عمل ہے نا وہ ویسٹ کے اندر عموماً شروع ہوتا ہے 16 سال سے. میرے سارے بچے ہیں وہ 15-15.5 سال کے اندر ٹرانزیکشنل عمل شروع ہوا ہے ان کا. بینک اکاؤنٹ کھلا, وہاں تو خیر 24 کے بعد بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ 14 اور 16 کے درمیان میں آپ آہستہ آہستہ ایک ٹرانزیشنلی پیریڈ لے کے آئیں جس کے اندر وہ ٹرانزیکشن کرنا سیکھے. بینک اکاؤنٹ کھولے. یہاں پہ 16 سال کی عمر میں کھولتا ہے, 15.5 سال. آپ پہلے بھی کھول سکتے ہیں لیکن پیرنٹ گارڈین جو ہے وہ سگنیٹری ہوتا ہے اس کے اوپر. اور پھر اگلے 8 سال وہ ٹرانزیکشنز کر رہا ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ مینیج کر رہا ہوتا ہے, بائنگ کر رہا ہوتا ہے, سیلنگ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ 24 میں وہ انڈا بن جاتا ہے جس میں سے مرغی نکل سکتی ہے. تو وہ پاکستان میں تو وہ مرغیاں نکلتی نہیں ہیں, ہم نے انکوبیٹر بنا دی ہیں, لیکن آپ جتنے مرضی انڈے رکھ لیں. اس نے پچھلے جب یہاں کا بچہ 8 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا 24 کی ایج میں, وہاں تو وہ 24 تک بھی ایک پائی لے رہا ہوتا ہے باپ سے, یا کبھی اس نے ٹرانزیکشن ہی نہیں کی ہوتی. صرف خریدنے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, سیلنگ بھی, بائنگ نہیں. تو یہ ہے ٹائم لائن. اور 16 سے پھر آپ 21 تک اس کو
14 سے 21 تک آپ اس کو ٹرانزیکشن کروائیں, اس کو آپ گنیز بک میں ڈلوائیں, اور اس کو جو مرضی کرنا ہے. لیکن 14 آنورڈس جو بہت کرٹیکل مومنٹ ہیں وہ ہے آپ کا اپ ٹو 7 اور پھر اپ ٹو 14. یہ 2 فیزز ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو فاؤنڈیشن بلڈ کرنی ہے. اور میں اس کا بہت اسٹرانگ مطلب سپورٹر ہوں. حالانکہ مطلب یعنی کہ جب کبھی ہوتا تھا کہ یار ڈیوائسز, آئی واز دا فرسٹ ون کہ ڈیوائس سب سے پہلے میرے پاس ہوتی تھی. مطلب گوگل گلاس آیا, آئی فون آیا, کوئی بھی ڈیوائس آئی, اٹ ہیز ٹو بی ان مائی ہینڈس. بچوں کو بھی اسی طریقے سے شروع دن سے ٹرین کیا. لیکن آئی تھنک وی آر انٹرنگ ان ٹو دا ایرا ویئر جس کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اس کے سمٹمز اب آنا شروع. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا نا, بہت تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں, تو اب وہ ڈیٹا ایکومولیٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور اس میں کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پہلے 7 سال کے اندر ہمیں بچے سے ڈیوائس لے لینی ہے, اس کو نہیں دینی, بالکل بھی نہیں دینی کوئی ڈیوائس. اور وہ میں آپ کو ڈیٹا کی بیس پر بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ بس یہ میری ایک انسپریشن ہے یا میں چاہتا ہوں یہ وہ کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے نا, ADHD جو ہے, وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے بچوں کے اندر, جو میں خود وٹنس کرتا ہوں. مطلب یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اتنا ریپیٹیٹیو انداز میں یہ بچہ کیوں کر رہا ہے. اچھا بڑا نارمل بچہ ہے, اس سے آپ بات کریں گے بالکل صحیح ہوگا, لیکن بعض ایسی ان یوزول چیزیں کر رہے ہیں وہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کا اٹینشن ڈیفیسٹ, کہ آپ نے ایک چیز آپ لگ کے کر ہی نہیں سکتے, آپ کو مسلسل ایک موومنٹ چاہیے. آپ اس کو بٹھا ہی نہیں سکتے 2 منٹ کے لیے کہ بھائی تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور کتاب کو دیکھو یا کتاب پڑھنے کی کوشش ایک کرو. چیز جو میں اس میں مس کر کے بتانا یہ کہ ہمارا ٹارگٹ صرف 1000 اسٹوڈنٹس ہے. ٹھیک ہے, ہم نے 1000, میرا جو خواہش ہے وہ یہ کہ میں 1000 اسٹوڈنٹس کے بعد اس کو بند کر دوں. اور جو دوسری چیز میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ ہم کو ایسے اسکولس پتہ ہیں بنانے آتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, راکٹ سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں, انجینئر بنا سکتے ہیں, لیکن ہم ہائی اچیورز نہیں بناتے بائی ڈیزائن. بائی ایکسیڈنٹ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آتے ہیں. بل گیٹس, اسٹیو جاب, رچرڈ برانسن, جناح, یہ جو لوگ ہیں, ایدی صاحب, یہ بائی ایکسیڈنٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہتی ہے, پھر کوئی غلطی سے پیدا ہو جاتا ہے. تو غلطی جو والا پرابلم ہے, میں اس کو ایک اور میری جو آبجیکٹیو ہے اس میں یہ بھی کہ غلطی نہ ہو بلکہ ہم بائی ڈیزائن کریں. وٹ ڈز دیٹ مین اس کہ اس میں ہر اسکول کا ہر بچہ نہیں فٹ ہوگا. یعنی ہر بچہ ڈینٹسٹ نہیں بنے گا, ہر بچہ بزنس مین نہیں بنے گا, ہر بچہ کاروباری نہیں بنے گا. اور ایک اور جو اس میں آبجیکٹیو ہے یہ کہ جب میں اس ایکسپیریمنٹل اسکول کو لے کے چلوں گا تو مجھے لگتا ہے میں 10,000 بچے لوں گا تو اس میں سے 1000 میں پہ کام کر سکوں گا, 90 ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. جیسے آپ نے میراتھن پہ جیتنا ہے تو میراتھن میں تو آخر میں تھوڑا سا ہی لوگوں نے پہنچنا ہے نا, سب نے تو نہیں پہنچنا. یا ڈاکٹر بننا ہے, یا اچھا اکاؤنٹنٹ بننا ہے, یا CA بننا ہے, تو وہ ایک پوری میراتھن کی طرح ہے, لڑائی کر رہا ہوتی ہے. اس میں بہت لوگ آتے ہیں لیکن اینڈ میں تھوڑے سے نکلتے ہیں. اور اس پورے ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جیسے ہم مون پہ جا رہے تھے یا مارس پہ جا رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ٹولز کریٹ ہوں گے, اور ان ٹولز کی وجہ سے انسانیت آگے بڑھتی ہے. انٹرنیٹ بھی اسی وجہ سے آیا, پروسیسر مائکرو پروسیسر بھی اسی سے آیا. تو ان آبجیکٹیوز کو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا بھول گیا کہ میں کوئی میس ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن نہیں کر رہا ہوں. میں تو اپنے ملک کے اندر جس طرح سے جمپ سٹارٹ کی خواہش تھی کہ 1000 پرابلمز ہیں پاکستان کے, اور ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے بس 1000 اسٹارٹ اپس چاہیے, تو میں بھی اسی طرح سے 1000 بچوں پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک فریم ورک میرے سامنے کریٹ ہو, اور سب چیز اوپن سورس ہے. جس اسکول کو جو چیز اس میں سے اچھی لگے وہ لے اور میتھس ایجوکیشن پہ کام کرتا رہے. تو یہ چیز ایک اور ہے جو میں کیونکہ میتھس ایجوکیشن ڈیزائن ہی نہیں کر رہا ہوں, اور ہمیں نہیں معلوم کہ 3-4 سال میں کیسے کیسے ٹولز آ جائیں گے جو کہ ہمارے ایجوکیشن کو کیسے ڈسٹرپٹ کریں گے. تو ہم ابھی فی الحال میرے خیال میں تو یہ اسکول آبسلیٹ ہو جائے گا 10 سال میں. دیکھیں میں اس کا آپ کو تو یہ چیز میں آپ کے سامنے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا بائی ایکسیڈنٹ, ایکچوئل میں چیزیں ہوتی ہی دنیا میں بائی ایکسیڈنٹ ہے. اور یہ تھوڑی سی حکمت کی بات ہے جو بہت زیادہ دیر میں سمجھ میں آتی ہے. میں نے بہت زیادہ اس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کہ یہ ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایکسپیریمنٹ وہ ایکسیڈنٹ بھی ہے. اور میں بتا رہا تھا, میں 1 منٹ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے. اچھا, وہ مطلب یہ ہے کہ, اور وہ میں اپنی زندگی سے بتا دیتا ہوں آپ کو, اور بھی کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. فارمولا ڈرائیو کیا,
گول ٹینجیبل میئربل ہونا چاہیے. آپ نے 1000 کا رکھا, میں نے 1500 پرابلمس کا رکھا. 2012-13 کی بات ہے, میں نے کہا پاکستان چینج کرنا ہے. پاکستان کی کتنی پرابلم ہے؟ 1500 پرابلم ہے. پیتھ 3 ہیں, گورنمنٹ پاور ایزیوم کر لو, اس طرح کر دو, فلانتھروپی سے کر دو, یا تیسرا انٹرپرینرشپ سے کر دو. تو ہم نے کہا جی انٹرپرینرشپ سے سسٹینیبل وے میں, باقی جو چیزیں ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں. تو ہم نے کہا جی 1500 پرابلمس 1500 اسٹارٹ اپ حل کر دیں گے. دیٹس اٹ, ڈن. اچھا جی, بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, ٹینجیبل ہے, اچیویبل ہے, میئربل ہے. لیکن اوور دا ٹائم چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. اچھا ایوالو ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ پھر ہم نے کہا کہ یار نہیں, ہمیں 1500 تو پرابلمس ہیں, لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سیکٹرز کے اندر تیزی سے چینج لائی جا سکتی ہے. دین وی اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ سیکٹرز. وہ کیسے آیا؟ لرننگ سے آیا. پتہ چلا کہ جی آپ کو 4 سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر آپ کو اگلی جنریشن کو بات کرنی ہے, ان کو مطلب یہ لمبی گیم ہے نا, آج نہیں ہو سکتا, 10-15 سال لگیں گے, اس وقت نئی جنریشن آ جائے گی. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر, 2 چیزیں, دماغ اور باڈی, یہ 2 چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. پھر 2 جو سیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل اس ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ کام کریں گے تو وہ انیبلر ہیں, فائنینس اور ٹیکنالوجی. یہ 2 چیزیں ہیں, 2 سیکٹرز ایسے ہیں جس کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں, حالانکہ یہ سیکٹرز نہیں ہیں. دیز آر دا انیبلرز فار ایوری سنگل سیکٹر. پھر ہم نے کہا کہ یار اور کہاں پہ تیزی سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے, تو ایگریکلچر از ون آف دا کی. دوسرا کیا ہے, ہمارے پاس جو لینڈسکیپ ہے وہ اس لیول کا ہے کہ اس طرح کی ایلیویشن جو ہے 0 to 16,000 فیٹ تک کہیں پہ کسی کنٹری میں ہے ہی نہیں. تو ٹورزم, ہم نے کہا جی ٹورزم, پریسیجن انجینئرنگ, کریٹو انڈسٹریز. ہم نے اپنے ڈرامہ آرٹ کلچر کا بیڑا غرق کر دیا, جس کو پوری دنیا پہ چھا سکتے تھے ہم اس کو لے کے. اب میں ابھی مسالوں کی بات آپ کر رہے تھے, مسالے آپ کو انگریز آیا ہی مسالوں کے لیے تھا تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں نا. تو اینی ہاؤ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں ایوالو ہوئیں. پھر اگر ہماری جرنی سلو بھی ہو گئی, جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, وہ یہ کہ پھر دین ادر پیپل, اگر وہ سکسیسفل ہو تو پھر ادر پیپل اسٹارٹ ٹو کاپینگ اٹ, دے بیکم پارٹ آف یور مشن. ان کا بھی وہی مشن بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسٹارٹ اپ کا جب کبھی ہم نے جب پہلا شیپرڈ اسپائی کیا تھا, میں بتاتا تھا لوگوں کو, ڈریگنز ڈین شارک ٹینک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پاکستان کے اندر. ہم نے ایکچوئل پریکٹیکلی کر کے دکھایا آج سے 12-13 سال پہلے. اب وہ شارک ٹینک آ گیا پاکستان میں. اچھا جی, وہ ڈریگن ڈین بھی ہوتا تھا, اب لوگوں کو ڈریگن ڈین کا نہیں پتا ہے. شارک ٹینک کی ایپیسوڈ دیکھنی شروع کی تو دے بیکم یور مشن, وہ خود سے پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے وہ 1000 اسٹوڈنٹ کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ناؤ از دا ٹائم, جو صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, اس وقت پوری دنیا کے اندر گورنمنٹس, آپ کے اکیڈیمیا خود, پھر آپ کی جو انڈسٹری ہے, دے آر لوکنگ فار سم نیو ایجوکیشن سسٹم. آج سے جب میرا بڑا والا جو بیٹا ہے نا, کافی سال پہلے کی بات ہے, وہ ہائی اسکول جانا شروع ہوا پہلی دفعہ, آئی اسپینڈ لائک اباؤٹ 3 کنٹینیوس ڈیز, ڈیلی کی ایکسرسائز ہوتی تھی کہ ہم نے کیا سبجیکٹس چوز کرنے ہیں. ان 9th گریڈ, یہ میرا خیال ہے کوئی کب کی بات ہے, 8-9 سال 10 سال پہلے کی بات ہے. اب تو سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے. اس وقت 120 الیکٹیوز آفر ہو رہے ہیں 9th گریڈ کے اندر, اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کیا پاتھ ہوگا. اسٹل اوپن بھی رکھنا ہے اور اسٹل فوکس بھی رکھنا ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ تمہارا ایپٹیچیوڈ ہے, اچھا تمہیں کیا لگتا ہے, پروگرامنگ اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. آئی ٹی کے اندر اچھا لگتا ہے, ہارڈ ویئر اچھا لگتا ہے تمہیں, کہ روبوٹس کیسے بنانے ہیں وہ اچھا لگتا ہے. اچھا جی, تم گھر کی چیزیں بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہو, کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو بھی کر لیتے ہو, تو انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت اچھی آتی ہے. پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم پینٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہو. اچھا جی, آرکیٹیکچر بھی تھوڑا بہت ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی اچھا جی, ایک ٹیکنیکل پیتھ ہے. اب ٹیکنیکل جانا ہے تو آپ کو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار ہارڈ ویئر, کمپیوٹر انجینئرنگ, یہ وہ روبوٹکس لے کے آنی ہے اس کے اندر. پھر آپ کو وہ الیکٹیو چوز کرنے ہیں. پھر آپ کو ڈیزائننگ کا کیڈ کیم کو دیکھنا ہے. پھر آپ کو انجینئرنگ کے اندر کوئی چیز دیکھنا. تو ناؤ از دا ایشو کہ آپ کے پاس اتنی لمبی چوائس ہے, تو آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایٹ دا ایج آف, کیا ہوتی ہے 9th کے اندر, 15 سال. تو 15 سال کی ایج, 14-15 سال کی ایج میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی لائف کہاں جا رہی ہے. اب اگر آپ کے پاس, یہ بہت سے لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں, میٹرک میں کیا چوائس ہے آپ کے پاس, آرٹس اینڈ سائنس,
کہ یار آرٹس لے لو یا سائنس لے لو. سو دیٹس ویئر دا ایجوکیشن, یہ جو آپ کی چیز ہے نا, اگر آپ اس بارے میں بہت پریشان ہیں کہ میں نے تو 10,000 کے ساتھ, اٹس ناٹ دا پوائنٹ. اگر 1000 کے ساتھ ورک کر گیا دین اٹس کین بی ریپلیکیٹڈ آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ لوگوں کو ایک سکسیسفل ماڈل مل جائے گا. یو آر دا ٹیسٹ بیبی. وہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن میرا جو گول ہے نا وہ یہی کہ جیسے اب جب آپ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں نا, آپ پوری تھوڑی دنیا تھوڑی بدلنے جاتے ہیں, آپ تو ایک اپنے لیے ایک چیز پروف کرتے ہیں نا. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروف وٹ آئی نو, وٹ آئی ہیو لرنڈ, اور آئی ایم جسٹ شیئرنگ اٹ وتھ ایوری ون. اور اٹس ایز آئی سیڈ آئی کیپ اٹ اوپن سورس. یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہیں, چیزیں ہر چیز پبلکلی بتاتے ہیں, بھائی جس کو کاپی کرنا ہے کر لو. لیکن وہ کاپی کر نہیں پا رہے, پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے. کل میں ایلون کی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, تو اس نے کہا آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ آئی پی. آئی پی از a barrier of innovation. تو اور آئی پی تو وہ لوگ کراتے ہیں جو سست ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں بیٹا کر لے کاپی, اچھا ہے میں ہوں نا, میں اس کے اندر کچھ اور نیا انوویشن لے آؤں گا. آپ کر لیں کاپی, میں اس سے 2 جنریشن 3 جنریشن آگے پہنچ چکا ہوں گا جب تک آپ کاپی کریں گے. تو people are unable to copy this even. I don't know where they are coming from. تو بہرحال یہ ہے, اور I didn't imagine this even 2 years ago کہ یہ سب ہو رہا ہوگا. اور خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی جب آ گیا نا تو بالکل ہی امیجنیشن ہی کرا دی کہ اب تو آپشنز کیا کیا آ گئیں. مجھے تو لگتا ہے 6 سال کم سے کم لگے, کم از کم 6 سے 7 سال دیں لوگوں کو کاپی کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اس کے بعد خود ہی ہو جائے گا. وہ مسئلہ نہیں, وہ جو آئیڈیا اتنے چیزیں ہم نے بھی شروع میں ہی کی ہیں ہو جاتی ہے. اور پھر وہ آپ تو نظر بھی نہیں آتے, آپ وہی لوگر ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا تو کوئی سوشل میڈیا کی ایسی ایسی ڈسکرپشن ہو رہی تھی, اور اس میں سے کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا اچھا بھائی چلو یہ بات بھی آ گیا. تو وہ ہوتا ہی ہے, جنریشنز گزر جاتی ہیں. اور لیکن اس میں ٹائمنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے وہی 7 وہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا نا, میں نے 8ویں سے شروع کیا تھا. پھر میں نے دیکھا 8 از ٹو لیٹ, پھر میں 7ویں پہ آیا. پھر میں نے دیکھا 7 از ٹو لیٹ, پھر میں نے 5ویں 6ٹھی کر دی. اب میں نے 4تھی پہ آ گیا ہوں. میں کہ جی ان کی انگریزی خراب ہے, ان کو 4تھی میں ڈالو. پہلے صرف ان کی انگریزی ٹھیک کرو, کچھ نہیں پڑھاؤ سارا سال, صرف انگریزی ٹھیک کرو. کیونکہ اگر انگریزی کمپیوٹر اور اے آئی ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے آپ. یہ وہ تختی ہوئی ہے. نہیں میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو 2 سبجیکٹ ہیں نا, بیسیکلی آپ کا جو مڈل اسکول ہے, دیکھیں کہاں سے اسکولنگ, اگر میں فرض کریں 7 ایئرس کی بات کر رہا ہوں نا, 7 to 14, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پورا اسکول ہے 7 سال کا. تو آپ کہاں پہ اس کو ایلیمنٹری کو فٹ کریں گے, کہاں پہ مڈل کو کریں گے, کہاں پہ ہائی اسکول کو کریں گے. میرے ایجوکیشن سسٹم میں 14 سال کے اندر وہ اسکول کر چکا ہے, 14 سال کے بعد وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے, اگلے 5 سال وہ یونیورسٹی میں ہے, 14 سے 19 تک. وہ آپ کی آپ خواہش والا اسکول بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو ریزسٹنس آ رہی ہے, اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں, ان کو ڈگری کون سی ملے گی. بھائی میں 28 کروڑ پرومس کرا رہا ہوں تمہیں, میں تمہیں گارنٹی کر رہا ہوں MIT اسٹینفورڈ ہارورڈ والے تمہیں اسکالرشپ دیں گے, نہیں ڈگری کون سی ہوگی. نہیں اس کا سو جو میجورٹی ہے نا وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے, اینڈ واٹ, اور یہ بھی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ 5 سال بعد وی ہیو نو آئیڈیا ہاؤ دا ورلڈ ول لک لائک. forget about کہ کیا ہو رہا, مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اے آئی کی وجہ سے دنیا کیسی کہاں سے کیا ہو جائے گی. حیرت ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دیکھیں ڈگری آپ کو صرف ایک وجہ سے چاہیے. اچھا ڈگری پہ بہت بحث ہو چکی ہے, وہ آپ نہیں, میں تو عوام کا بول رہا ہوں کہ میرے جو آبسٹیکل ہیں گروتھ کے اندر, اسٹوڈنٹس لینے کے اندر, ایڈمیشنس کے اندر, ٹیچروں کے اندر, ہر جگہ وہ ہے ڈگری. اسی کی جواب دے رہا ہوں نا جی. اب وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ اگر جس کے پاس ڈگری ہے کیا اس کو مل رہی ہے جاب پاکستان کے اندر؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. وہ سارے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں. doesn't matter. No, the point, اچھا ڈگری ہونا کیوں چاہیے؟ ڈگری ایک وجہ سے چاہیے, اور وہ میں بتاتا ہوں. میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہا, میں آپ سے اس کا پوائنٹ بھی نہیں لینا چاہ رہا. میں تو آپ کو صرف اپنی آبسٹیکل بتا رہا ہوں کہ جیسے میری گاڑی میں پیٹرول کم ہے, تو میں کہوں نا بھائی جان پیٹرول ڈلے گا تو میں آگے جاؤں گا نا. مجھے آپ پیٹرول کے اوپر بات کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے پیٹرول کیا ہے. آئی نو, ہم اس پہ کنونسڈ ہیں اس پوائنٹ پہ, لیکن میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آڈینس کو نہیں بتانا, وہ بہت ساری ویڈیو موجود ہیں جی. نہیں, اس ٹاپک سے صرف میرے سر میں مائگرین شروع ہو جائے گا اور ہمارا باقی کا دن خراب. ایشو کیا ہے کہ میں وہ بھی کلیئر کر, ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہوا ہے, اس وجہ سے میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. جب آزاد نے کیا نا تو اس کے بعد ذیشان نے ایک کاؤنٹر وہ دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آج دیکھ لو بھائی ان کے ویزے نہیں لگ رہے.
کیونکہ ایکچوئل کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو ویزے لگوانے ہیں تو کریں آپ, مطلب اگر آپ نے باہر نہیں تو ایکولنسی دے رہے ہیں نا ہم, اسی لیے تو ایکولنسی کا سسٹم کریٹ ہو رہا ہے. میری لاسٹ پوڈ کاسٹ جاوید لغاری صاحب کے ساتھ ہے جو کہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئرلی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں ڈگری بالکل برباد چیز ہے. اچھا یہ پچھلے ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں, اس سے ابھی جو کرنٹ ہیں مختار بھائی, ان کی پوڈ کاسٹ میرے پاس ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. اور اس کو جو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں. پاکستان کی ڈگری کہیں کی ڈگری وہ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ بھائی میں جان, میں نہیں مانتا. نہ مانے اچھا, تو وہ پاکستان والے بھی کہتے ہم نہیں مانتے. بات یہ نہیں ہو رہی, وہ تو یہاں ہی رہتے ہیں, یہاں کی سمجھا رہی ہے. دس آل ہیز ٹو بی ری انجینئرڈ. دا چیلنج از کہ وی آر لیونگ ان پاسٹ اینڈ وی پریزنٹ میں فیوچر میں رہ رہے ہیں اور پاسٹ کا سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جیسے فار ایگزامپل فرض کریں آپ کے ابا جی کی 3 فیکٹریاں تھیں پانی کے کنارے پہ, وہ پہیا چلتا تھا تو اس سے ٹیکسٹائل میں چلتی تھی. ابا جی نے کہا 4تھی فیکٹری لگانی ہے, آپ بجلی ایجاد ہو گئی ہے. اب بیٹے نے کہا میں تو ادھر نہیں لگاتا, میں تو ادھر جا کے لگاتا ہوں جہاں پہ روئی اگ رہی ہے. تو کہ نہیں پتر یہی لگانی, کیونکہ ادھر ہی اتنی ہمیں تو یہی آتا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جو ایولیوشن ہے نا وہ ٹائم لے رہا ہے. ٹیکنالوجی زیادہ آگے چلی گئی ہے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں, اور وہ ایک گچم گچم قسم کی چیز ہے. اب جابس کی بات کر لیں, پاکستان میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ماسٹرز بھی کرا ہوا ہے بیچارے نے, 60,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے کراچی میں بیٹھ کے. اللہ کے بندے, تم یہاں اپلائی کرنے کے بجائے سنگاپور میں اپلائی کر دو, امریکہ میں اپلائی کر, آن لائن رہ کے کام. یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ویزا نہیں, بھائی ویزا نہیں چاہیے, آن لائن جاب کرنا ہے, remote.com پہ جاؤ اپلائی کرو. نہیں کیسے ہوگا, یعنی وہ سائن اپ نہیں کر پا رہا, اس کا دماغ کمپیوٹ نہیں کر پا رہا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ جو عجیب و غریب جب یہ نئی انوویشن آتی ہے نا تو وہ کمپیوٹ نہیں کر پا رہا ہوتا آدمی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. جیسے نئی سیلف ڈرائیونگ کار کی میں پیچھے پڑا ہوں, خدا کے واسطے لے لو, نہیں خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. حالانکہ کتنے ملین مائلز وہ چل چکی ہے, کچھ نہیں ہوتا, بٹ کیونکہ نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے. ہیومن پروسیسنگ ٹیکس ٹائم. لیکن وہی میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے اس حوالے سے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو یہ صحیح لگا آپ کو ابھی تک؟ یہ تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب آپ ہمیں تھوڑے سے اسٹوڈنٹس امریکہ سے دلوائیں. ہماری یہ جو فاؤنڈیشن والی کتاب ہے یہ 1 hour a day ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو 6 مہینے جب کوئی کر لیتا ہے اس کے بعد ہم فل اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں. اینڈ ہم نے قید عمریں نہیں رکھی. ہماری اولڈسٹ اسٹوڈنٹ از 63, ٹھیک ہے, اینڈ ینگسٹ از 9 ایٹ دا مومنٹ. اور امریکہ میں جن کو پرابلم ہے سوشل میڈیا نہیں چلا سکتے تو وہ ہم 13 سے لے لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چلاؤ. اس کا یہ جو ہے نا چیز, اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہ اسکول سے ہے نہ کسی سے. یہ تو ہر انسان کرے اس میں, اور کسی بھی وقت کر سکتا ہے. مطلب یہ تو سیکھنے کی بات ہے. اے آئی سے انٹروڈکشن, سوشل میڈیا سے انٹروڈکشن, کمیونیکیشن سے اس کا نام ہی یہی ہے, انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمیونیکیشن اینڈ یو نو کی لٹریسی ہے یہ. صحیح, وہی لٹریسی ہے ہی کوئی نہیں اس کی. مطلب میں تو خیر بہت عرصے سے وہ یہی ہوں کہ ہماری تو ہم لٹریسی کو اسکپ کر دیتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز جو ہے جو سکھانی ہے وہ لٹریسی ABCD نہیں ہے, الف بے پیتے نہیں ہے. لٹریسی کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے. میں تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف 2 سبجیکٹ پڑھانے ہیں شروع میں اسکول کے اندر, ایک لٹریسی اور ایک کریٹیوٹی. ان 2 کے علاوہ کچھ نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو. باقی ساری چیزیں آج سے نہیں, پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں, باقی ساری چیزیں بچہ خود سیکھ لے گا اگر. لیکن لٹریسی کو ہم نے آج تک کنونشنل سینس میں ABC پڑھانا سیکھا ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں نا یار انگلش سمجھا دیں, اٹس ناٹ لٹریسی. اس کمپریہنسو وے کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس چیز کو کہ لٹریسی کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہے, لٹریٹ ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یعنی کہ وہ پڑھ لکھ سکتا ہے. دیٹس ہاؤ what the literacy is, right? بٹ پڑھ لکھنے کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مطلب آپ نے پڑھ لیا, لکھ لیا, ناؤ واٹ؟ مطلب اس کا کیا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلنا ہے منہ سے, آنکھ سے. وہ جو نتیجہ ہے اس کی پھر کمپریہنشن ہونی ہے آپ کے دماغ کے اندر جا کے. ایک دفعہ کیپیبلٹی آ گئی کہ آپ کتاب سے انٹریکٹ کر سکتے ہو, لکھ کے بھی اور پڑھ کے بھی, تو پھر اس نے جا کے کمپیوٹ ہونا ہے آپ کے دماغ کے اندر. اب وہ جو دماغ کی کمپیوٹیشن ہے وہ صرف کمپیوٹیشن پاور نہیں ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہے اس ایکسپوجر کے. اب یہ بڑی غور سے بات سننے کی ہے. وہ کمپیوٹیشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس ایکسپوجر کے ساتھ, اور ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتی ہے جو آپ اپنے سینسری ڈیٹا سے ان پٹ لے رہے ہیں.
بچہ یا جو بھی کہیں پہ بھی آپ بچہ کے آپ 50 سال کا بھی کر لیں, وہ جو سینسری ڈیٹا سے جو آپ ان پٹ لے رہے ہیں اور پھر اس ان پٹ کو اس کے ساتھ میچ کر کے کمپیوٹ کر رہے ہیں, وہ اصل میں آؤٹ پٹ ہے. اب اس پروسیس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو مجھے تو سمجھ نہیں آیا. بہت ہی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی, اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ کو سے نہیں ہو سکتا نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا. تو دیٹس ویئر وی آئی تھنک کہ نیو لٹریسی ٹو می از کہ یوزنگ آف اے آئی, یوزنگ چیٹ جی پی ٹی وتھ وائس. لکھنے کی بھی ضرورت, ہم تو لکھنا بھی نہیں سکھاتے. تو لسننگ, سر پرومپٹ انجینئرنگ ہے, چلیں آپ کے زبان میں بات کر لیتے میں اتنا مشکل لفظ کیوں کسی کو بتا رہے ہیں جس کو سمجھ نہیں ہے. ہیں. باجی بولنا آندڑ ہے, لکھیں گے کیا, لکھیں گے کیا؟ نہیں اسی سے وہ خود سکھاتی ہے. اچھا, جیسے ماں سے بات کرتے کرتے بچہ سیکھ جاتا ہے بات کرنا, اسی طرح چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے کرتے سکھاتے ہیں. آج سے 1.25 سال پرانی, 1.5 سال پرانی بات ہے, جب چیٹ جی پی ٹی نئی آئی تھی تو ہماری جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس سے میں نے پوچھا تم چیٹ جی پی ٹی سے کیا کرتے ہیں؟ میں بور ہوتی ہوں اسی سے پوچھتا ہوں, تم سے پوچھوں کیا؟ دس از ہائٹ آف امیجنیشن کہ وہ اسی سے یہ بھی پوچھے گی کہ پوچھوں کیا. تو وہ ہیلپ کرتی ہے پوچھنے میں بھی کہ میں تم مجھ سے یہ پوچھ سکتی ہو, یہ پوچھ سکتی ہو, پوچھ سکتی ہو. جیسے نا اب مثال کے طور میں کسی سے کہتا ہوں یار آپ ذرا انٹرویو, میں کس چیز کا انٹرویو, مجھے تو کچھ نہیں آتا, فوراً بیچارے گھبرا جاتے ہیں. تو وہ چیٹ جی پی ٹی یہ بھی بتانے کو تیار ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں, گفتگو تو کریں. اور گفتگو نہیں آتی, اور رہ گئی کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کریٹ کرنا, کسی چیز کو سوچنا, ایک نیا خیال لے کر آنا. تو بہت سارے لوگوں کی خواہش خیال ہے کہ وہ تو ہمارے اندر ہوتی نہیں, وہ تو خدا سے آتی. وہ تو سوتے میں بھی آتی ہے, وہ تو نہاتے میں بھی آتی ہے, وہ تو نماز میں بھی آتی ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب میں آپ کو ایک مزے کی ایگزامپل, پرسوں میں انٹرویو دے رہا تھا اپنے اسکول کے پرنسپل کو, کہتا سر مجھ کو خواب آیا. اچھا جی, خواب سنانے لگا, آپ نے مجھے پستول دی ہے اور یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, پستول دے دی. کہتے پھر میں نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس خواب کی تعبیر پوچھی. کس سے پوچھی؟ چیٹ جی پی ٹی سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے. تو اس نے سمجھایا کہ وہ یہ آپ کو سارے ٹولز دے دیے ہیں انہوں نے کہ جاؤ میک اے چینج ان دا ورلڈ. تو اس کی تعبیر یہ نکلی, تو شکریہ. اب تعبیر کس سے پوچھی جا رہی ہے؟ چیٹ جی پی ٹی سے. تو the tool which we have now called chat gpt is amazing in all aspects. تو جو کریٹیوٹی, جو میرا خیال ہے کہ کریٹیوٹی اس کے ساتھ زیادہ آئے گی, جبکہ بہت ساروں کا خیال یہ ہے کہ نہیں آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اے آئی کے ساتھ سوچنا سیکھ لیں, تو جو 70 کلومیٹر کی جو ہونڈا 70 تھی, ہم انجینئر کہے گا کہ میں نے جی 80 کر دیے ہیں, تو باس کہے گا ویری گڈ. لیکن اے آئی کے ساتھ آپ نے 70 سے 80 نہیں کرنا ہے, اے آئی کے ساتھ آپ نے 70 سے 700 کرنا ہے. یہ ہے وہ طاقت جو اے آئی آپ کو دینے جا رہی ہے. اور ہمارا لینئر تھنکنگ جو ہے وہ 70 سے 80 پہ جا کے پھنس رہا ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم 70 سے 700 پہ جانے کا سوچیں, 7000 پہ جانے کا سوچیں. اور اٹ ڈز بیکاز اس کے پاس پی ایچ ڈی ان فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, بایو سائنسز بھی ہے, ہر چیز ہے. ایشو So بھائی, I don't know کہ what is the right way. That's why I call it an experimental school. I hope کہ بہت سارے لوگ آپ سمیت اس طرح کے schools کریٹ کریں, جا کے we have data کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا میں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کری. میں ایک دفعہ اسٹینفرڈ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک اسٹینفرڈ پیس لیب کا ہیڈ ہے, اس نے کہا یہاں سے 10 کلومیٹر دور اسٹیو جاب بھائی نے ایک فون ایجاد کیا تھا, اس کو نہیں معلوم تھا اس کی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ آدمی مر جائیں گے. وہ مرڈر کر رہا ہے 1 لاکھ آدمی فون کی وجہ سے, جو آپ کر رہے ہیں گاڑی پہ چلا رہے ہیں اور ٹیکسٹ اینڈ ڈرائیو کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے اچھی چیزیں بھی ہوئیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ میرے اس ایکشن کی وجہ سے کیا کیا نیگیٹیوٹیز کریٹ ہوں گی, کیا کیا مسائل کریٹ ہوں گی, بٹ خالی کو بیٹھنے سے تو یہ پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کریٹ ہوگا. اور اچھائی کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری, مجھے بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں چیزوں کو نا, بذات خود ہے وقت کرائے گا. نہیں میں جو ٹائمنگ جو آپ کی ہے نا, ٹائمنگ, ہاں ٹائم ہم لائن تو ہم نہیں لے رہے 9 عمر سے پہلے, ہم اس سے کہہ رہے ہیں بھی اسکول کا بچہ 5ویں پڑھ کے آؤ, اور ہمارا ٹیسٹ واحد ہوتا ہے. لیکن آپ ایک اور کام بھی کریں, آپ کا جو دیکھیں, آپ اگر 1000 کو ایم کر رہے ہیں نا, تو آپ کریم آف دا کریم نکالیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے. ہم ہر ایک کو لے رہے ہیں اس وقت, ہم کسی کریم آف کریم کو نہیں. میں پوائنٹ وہی بتا رہا ہوں نا, ٹھیک ہے آپ ہر ایک کو لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ آگے جائیں گے نا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس یہ کیپبلٹی ٹو کریٹ اے انفلوئنس, جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کے اندر یہ کیپبلٹی کریٹ ہونے جا رہی ہے, جہاں پہ اگر یہ چیز آؤٹ پٹ اس کی ایسے نکلتی ہے کہ یہ لوگ بہت ایکسٹراڈنری لوگ بن جاتے ہیں.
تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے لوگوں نے فالو کر. اب آپ کے پاس کیپیبلٹی آ گئی کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر, رائٹ. تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ کو اگر اس چیز کو ماڈل کو سکسیسفل بنانا ہے ان اے لانگ ٹرم, تو اس کے اندر یہ میک شیور کریں کہ 7 سال تک بچہ کسی ڈیوائس کو ہاتھ نہ لگائے. تو میں وجہ اگین پھر یہی بول رہا ہوں کہ میں ابھی اس تک نہیں پہنچا ہوں, ٹھیک, اور ہم نے نرسری اسکول بنایا ہے جس کے اندر ڈیوائس ہم دیتے ہیں. تو آپ کا جو ڈیٹا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو واقعی ADHD ہو جاتا ہے. آپ نے موبائل دیا نہیں اور بچے کا دماغ کیونکہ اس کو اسپیڈ کی عادت, اس کو 2x کی عادت ہو چکی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتا 1x کی زندگی میں کیسے گزاری, سلو موشن کیوں چل رہا ہے بھائی. I agree with that. However, right now, it's another mission which somebody else should pursue. Right now, I'm on a very specific niche, super niche mission. نہیں, this is excellent. یہ 1000 بچے نکلیں, تاکہ یہ ہم گٹر پانی کے پانی سے پرابلم سے نہیں نکل پا رہے, یار کب نکلیں گے. اور جو ہمارے ملک کے جو دنیا کی جو اصل مسائل مجھے نظر آتے ہیں وہ کنیکٹیوٹی کے نظر آتے ہیں, کہ لوگوں کے پاس علم بھی ہے, شعور بھی ہے, پیسہ بھی ہے, آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو ملاتا ہے. تو میری کیونکہ وہی سپر پاور ہے تو میں اسی کو ان بچوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اٹس امیزنگ پروجیکٹ ماشاء اللہ, اور میں تو گریٹ سپورٹر آف کہ ذرا سے نکلیں, اپنے ککون سے باہر نکلیں, اور جب تک یہ فکس نہیں ہوگا آگے بھی نہیں فکس ہوگا. اچھا, تھینک یو سو مچ.